آرکیٹیکٹ کون تھا؟ یہ مٹیاری لائن کا آرکیٹیکٹ، یہ عظیم الشان آئیڈیا آیا کس کے ذہن میں؟ اینڈ ہو اپرووڈ اٹ؟ عباسی صاحب دیکھیں، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ 45,000 میگا واٹ لوگ دڑا دڑ بجلی لیں گے اور اتنی مہنگی بھی لے لیں گے اور پھر یہ بجلی اس پہ ٹرانسمٹ ہوگی. وہ دیکھیں، جیسے میں نے مثال دی کہ آپ کو ایک کپ چائے چاہیے اور آپ کا ٹی بوائے وہاں پہ ایک بالٹی لے کے آئے، آپ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے. انہوں نے یہ کام کیا. عباسی صاحب بالٹی بھی تو خالی ہے. ایک چیز نہیں، یہ بجلی تو بانی نہیں. سب سے بڑی بات ہے. دیکھیں، میرے سینئر رہے ہیں یونیورسٹی میں احسن اقبال صاحب. ذرا بندہ پوچھے یار پلاننگ کمیشن میں دیکھیں اور کیا کرنا ہوتا. آپ دونوں کئی دفعہ گئے ہوں گے، کیا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی لوگ اسکریو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فزیکل گاڑی ریپیئر کر رہے ہیں یا ٹربائن ریپیئر. انہوں نے احسن اقبال صاحب تو گلہ کرتے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو پھر وہ کیسے کام کریں؟ آپ بتائیں، ایسے کریں. 3 دفعہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، وہ تو جا رہے ہیں، تو ان کو تو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. نہیں، وہ کام تو پہلے کر گئے ہیں نا وہ. لیکن دیکھیں ایک بات بتاؤں، بڑی زبردست کنورسیشن آج دونوں نے شروع کی ہے. یہ بڑی انٹریکٹیو ڈسکشن ہے. آپ ان کے وہ سارے بیانات جو آج بھی ان کی ویب سائٹ پہ ہیں کہ یہ گیم چینجر ہوگا. یار قاضی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ انگلش لٹریچر کے ماشاءاللہ ویسے بھی کنگ ہیں. آج ان سے پوچھیں کہ سر یہ بتائیں، یہ جو باتیں کر رہے تھے، کام تو آپ نے چلے نہیں کرنے دیا گیا. یہ تو آپ کے اپنے الفاظ ہیں، یہ تو آپ کے اپنے انٹرویو ہیں، یہ تو ویڈیو ریکارڈنگ ہے. اس پہ یہ گیم چینجر کیسے زبردست کیا؟ مجھے ایک سوال ہے کہ آپ نے انگلش لٹریچر کی بات کی ہے، مجھے سادہ سا بتا دیں کہ یہ جو ویژن 2024 تھا، یہ نائٹ میئر 2024 کس نے بنایا؟ یا یہ پہلے دن سے ہی نائٹ میئر تھا؟ دیکھیں، میں آج میں ایک پروگرام میں ایک بات کہوں، میں آج کے سچ کہتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہے، اس کا میاں شاید بیٹھا، ہم میرے خیال میں 2006 میں ملے تھے. میں آئی مسٹ اپریشیٹ کہ میرا خیال ہے کہ اگر اس بندے کو ممبر انرجی پلاننگ کمیشن لگا دیں، یقین کریں کہ جو ممبر پلاننگ کمیشن تھا وہ کوئی 100 دفعہ میرے پاس آیا تھا جب یہ ہو رہا تھا، جب یہ کام کر رہے تھے. اور دیکھیں اس دوران میرا خیال ہے کہ میرے کتنے بریف، کتنے میڈیا کے یہ نہ کرو. لیکن یہاں میں پوائنٹ یہ کہوں گا کہ وہ جو ممبر پلاننگ انرجی تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ بندہ جائے نا، یہ بہتر پلاننگ کر سکتا ہے. سر 2013 سے لے کر 2018 میں آج ہم انٹریکٹیو بات کر رہے ہیں. انٹریکٹیو آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے، 2008 میں بولیویا میں ایک گڈریا الیکٹ ہوا تھا اور 2008 میں سب سے بڑا ریسیشن آیا تھا پوری دنیا میں، سب پرائم لون کرائسس. تو ایک ملک تھا دنیا کا سب سے غریب ملک، اس کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی، وہ کوئی کیمبرج اور آکسفورڈ کا فارغ التحصیل نہیں تھا. He has little bit of honesty and of purpose and he changed the destiny of the people. So میرے خیال میں ڈگریوں کے ساتھ اگر دیانتداری نہ آئے تو یہ ڈگریوں کا ملبہ واپس ہی لے جائیں کیمبرج اور آکسفورڈ میں. یہ جتنی بڑی قیمت جی سر. قاضی صاحب، میری بات رہ گئی ہے. میں ابھی بھی کہوں کہ میں آج بھی اس میاں شاہد کو اس ممبر انرجی پلاننگ کمیشن کے سامنے بٹھائیں اور کوئی پینل ایکسپرٹس لائیں، یہ جیت جائے گا. اس کے کٹ صاحب زیادہ کلیئر. بھائی صاحب ایک چیز ضرور رہنمائی کیجئے گا، آپ 2013 سے لے کر 2018 تک جتنے بھی منصوبے بنے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت جتنے بھی افتتاح ہوئے تھے، جس میں نیلم جیلم کا افتتاح ہوا وہ بیمار ہو گیا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اور اس میں T4 ہوا وہ بند ہو گیا، جو کچی کنال ہے وہ افتتاح ہوا وہ بند ہو گیا، اور دیگر جتنے بھی منصوبے اس وقت لگے، حویلی بہادر شاہ لگا، لکی لگا، بلو کی لگا، سارے کے سارے جو ہیں بجلی پیدا نہیں کر رہے. تو یہ کیا بنایا تھا ان 2013 سے 2018 تک؟ دیکھیں، اصل سوال یہ ہے کہ دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی، دیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں، میں آج کل ہم کامن فریز پہ قاضی صاحب بات کرتے ہیں. آپ کا بچہ ابھی جو ٹیم بوائے ہے، فرض کریں آپ کو چینی زیادہ کر دے کوئی، آپ فوراً کہتے ہیں یار یہ کیا کیا ہے. مسئلہ پاکستان میں اب کرپشن اور نااہلی، یہ دیکھیں یہ اس کو آج کل ایک اور سمجھایا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنا انفلوئنشل ہے، کتنا وہ ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پروگرام میں ایک چھوٹا سا ایک لائٹر نوٹ پیدا کرتے ہیں، یہ میں شاید کو پتا ہے. ایک پاکستان میں اسلام آباد میں کریکٹر ہے، اس کا نام ڈاکٹر طوطی ہے. اچھا، اس کا کام ہے وہ منسٹریز میں اندر ہی رہتا سارا دن. اب ایک کام ہے کہ جو منسٹر نے کہہ دیا اس نے واہ 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 کر دی. اب سمجھتے ہیں یار یہ بڑا قابل آدمی، اس کو 6 بورڈوں میں ڈال دو.
اب جب یہ ماحول بن جائے، یہ والا ایک وہ کلچر آ جائے، تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا؟ لیکن میں قائد صاحب آپ دونوں کو یہ سوال نہیں کہ ایک سوال پوچھتے، دیکھیں یہ ساری باتیں اس سے، یہ آپ کا کام ہے، میرا چونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے. آپ دیکھیں بھی بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا، جو بھی آیا، وہ حسینہ واجد ہے، 15 سال سے حکومت کی. دیکھیں ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی باہر کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. ایک آج آپ یہ کریں کہ پاکستان کا کون سا پولیٹیشن ایسا ہے، یہ دیکھیں دبئی لیگ، فلاں لیگ، فلاں لیگ. یار دیکھیں جب آپ کی اسٹیک ہی یہاں پہ نہیں ہے، آپ تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جیسے کوئی وہ آپ کسی من میں وہ ڈرامہ چلا تھا، آؤ آؤ چلو دبئی چلو، یہ تو وہ چلا ہوا ہے، یہ وہ تو حقیقت ہے، ایک یہ سچ بات باسی ہے. صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ایک محنت کش کی کہانی تھی نا، مگر میں 2-3 فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چشم کشا ہیں. پچھلے 6 مہینوں میں تقریباً 3900 کاروباری لوگ یہاں سے دبئی میں گئے ہیں. دبئی چیمبر آف کامرس کی یہ ڈیٹا ہے. پچھلے آئی ٹی کے لوگ، دیگر لوگ، اس سے پچھلے سال تقریباً 8000 بزنسز یہاں سے موو کر گئے ہیں. 100 انڈسٹری بند ہوئی ہے ریسنٹلی، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جو فیصل آباد میں ہیں. یہاں سے مائیگریٹ کیا ہے تقریباً 7.2 لاکھ لوگوں نے، جس میں سے 1.1 ملین یعنی 11 لاکھ پی ڈی ایم کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں گئے ہیں، اور 6.1 ملین جو ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کاغذ ختم ہو گیا ہے، مٹیریل نہیں مل رہا پاسپورٹ بنانے والوں کو بیکاز آف آل دس. بٹ وی ول ناٹ ویک اپ. کیونکہ آخری فقرہ میں پھر آپ بولیے گا عباسی صاحب، یہاں بجلی نہیں مال بنا ہے، جہاں بجلی بنی ہے. میں آخری فکر دے دوں کہ 1700 ارب روپے کی اکانومی ہے اس کوریا کی، جو ڈاکٹر محبوب الحق سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ یار تم اکانومی میں کر کیا رہے ہو، ہم 250 پہ کھجل ہو رہے ہیں. جی عباسی صاحب. جی میں قائد صاحب آپ کی اس بات کو سبسٹینشیٹ کرتا ہوں، یعنی سپورٹ کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست ڈیٹا. آپ کو پتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے ایک ویب سائٹ بنی تھی OLX، جس میں لوگ پرانی گھر کی چیزیں بیچتے ہیں. یہ جو آپ کی بات ہے، لوگ واقعی آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں، 3 مہینے سے لوگ اپنی گھر کی جتنی بھی استعمال کی چیزیں سامان ہے، وہ وہاں پہ ایک دیکھیں ڈیٹا آپ کے پاس سامنے آ جائے گا. ہر چیز بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان ود فیملیز چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ وہ ڈیٹا ہے جس کو دنیا کا کوئی بندہ بھی یعنی اس کو رد نہیں کر سکتا. آپ دونوں ہی ایکسرسائز کیجئے گا کہ جو OLX ویب سائٹ ہے یا 4-5 اور ہیں جہاں پرانی چیزیں بیچتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں اپنا ڈیپ فریزر، فرنیچر، ٹیلی ویژن، یہ چیزیں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ملک سے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے، یہ ایک وہ نشانی ہے کہ پاکستان پہ اب ٹرسٹ نہیں رہا. لیکن دیکھیں میری آپ دونوں سے درخواست ہے، آپ کا چونکہ وائڈ ڈیٹا ہے، میرا تو لمیٹڈ سا فیلڈ ہے، ہمیں اس اصل توجہ سے ہٹانے کے لیے کبھی ادھر کا شوشہ، کبھی ادھر کا شوشہ، کبھی ادھر کا شوشہ. آج شاید نے کور بھی کیا ہوگا، آج سپریم کورٹ میں کچھ اور لوگ آگے تھے، وہ آگے تھے. دیکھیں یہ بھائی صاحب ڈرامے ایک چھوٹا بازیاں سا ہماری رہنمائی بھی کیجیے گا. 2008 سے لے کر 2018 تک جو کچھ ہوا، ایک تو ناظرین کو بھی بتائیے اور ہماری بھی رہنمائی کیجیے. راجہ پریش صاحب رینٹل لے کر آگے، شاہد خاقان عباسی صاحب LNG لے کر آگے، تو پھر بھی ابھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ اندھیرے چھٹ گئے، تو ابھی تو ہر انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بجلی نہیں مل رہی. یہ آپ بار بار الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ رہنمائی کیجیے گا. یار خدا کے واسطے پاکستان میں کسی سے رہنمائی نہ مانگے، کیونکہ جو ہمارے رہنما ہیں وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، دیکھیے آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک بڑی سی یہ منسٹر کون بنتے ہیں جو پاور کے یا آئلینڈ کے رہنمائی. جی آپ کے سامنے سچی بات یہ ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، وہ اس سے بڑی رہنمائی کوئی بھی نہیں ہے. باقی یہ رہنما یار خدا کے واسطے یار، ان رہنمائی سے تو بہتر ہے ہم بارڈر پار کر لیں. کون لوگ ہیں سر، کون کو تو بتائیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے کھلواڑ کیا ہے؟ دیکھیے سب کو پتا ہے کہ 2013 سے لے کے 2018 تک کون رہے ہیں. اور یہ دیکھیے آپ ریکارڈ نکالیے کہ یار اس دوران کوئی ایک بندہ تھا، میں کوئی جہادی نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں بار بار پالیسی بریف ریکارڈ پڑھے ہوئے، آپ پڑھے ہوئے، آپ جیسے لوگوں نے پروگرام سر بجلی نہیں تھی، رینٹل کی ضرورت تو تھی نا، بجلی نہیں تھی، LNG کی ضرورت تو تھی نا، یہ ضرورتیں تو تھیں ہماری. اچھا مجھے ایک بات یاد آتی ہے باقی صاحب، ایک جو لگا تھا ٹرمینل لگا تھا، ایک ٹرمینل بھی تو لگایا تھا نا وہ غالباً خاقان عباسی صاحب کے دور میں لگا تھا، ایک جو وہ گیس کا، اور اس پر بڑا شور اٹھا تھا، وہ بلا وجہ تھا، بلا وجہ ریمر تھی، افواہیں تھیں.
یہ جو لگایا تھا خاقان عباس صاحب نے؟ آپ میں ایسے کرتا ہوں جی، آپ یوں کریں، اگر مجھے لکھ کے وہ کہے تو میں کہتا ہوں آپ دونوں منسٹر پیٹرولیم لگ جائیں، کوئی بندہ آپ کو انٹرفیئر نہ کرے. آپ یقین کریں کہ آپ کو لوگ دیکھ کے انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان میں اتنی گیس اور آئل ہے یا شیل ہے وہ آگے خود ایکسپلور کریں گی. یہاں بائرز آپ ذرا چیک کریں کتنی کمپنیاں اس دور میں پاکستان سے چلی گئیں کام چھوڑ کے. دیکھیے ابھی ماؤں نے وہ بچے پیدا نہیں کیے جو منسٹر بنے اور میں پاکستان پلیز لوگوں کی ایکسپلینیشن کے لیے انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اتنا آئل اور شیل ہے کہ یہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ. ون لاسٹ کمنٹ سر. دیکھیے میں نے ایک شیل گیس پہ ایک رپورٹ کمپائل کی. وہ رپورٹ ایشیا کے زبردست ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکن کو خیال آیا کہ یار یہ بڑا قابل آدمی ہے. انہوں نے مجھے 1 مہینے کے لیے امریکہ میں مارشلی شیل گیس بیسن پہ ٹریننگ دلائی. انہوں نے کہا یار تم گولڈ مائن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، گولڈ یعنی سونے کے اوپر بیٹھے ہوئے. ہیں. ہماری 150 سال تک وہ یار یہ کس کو بتائیں.